یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایک کرسچن بھائی نے کمنٹ کیا اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہے، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اسلام کا تو لفظی معنی اگر آپ پڑھیں نا تو اسلام کا لفظی معنی ہی سلامتی اور امن کا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی مذہب کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، اور اسلام سے بڑا امن پسند مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں اس عورت کا واقعہ جو ہمارے پیارے نبی پر ہر روز کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، لیکن ہمارے نبی نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا بلکہ اسے معاف فرما دیا؟ اور وہ ہندا نامی کافرہ عورت جس نے ہمارے پیارے نبی کے چچا حضرت حمزہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا کلیجہ چبایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت اور اس کے قاتل دونوں کو معاف کر دیا۔ اور جب فتح مکہ ہوا اس کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جہاں اگر وہ چاہتے تو ہزاروں لوگوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے یا اسلام امن سکھاتا ہے؟ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو دنیا میں مسلمانوں کو ہی زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہے۔ اگر سیریا اور عراق کو دیکھا جائے تو ISIS نے وہاں مسلمانوں کو قتل کیا۔ اگر پیلسٹائن میں دیکھیں تو آج بھی وہاں جیوز جو ہیں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ کشمیر میں دیکھا جائے تو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ برما میں بدھسٹ جو ہیں وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ افغانستان اور ساؤتھ افریقہ میں کرسچن جو ہیں وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ مسلمان کو ہی کیوں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی ان کو کہا ہی نہیں ہے کہ دہشت گرد ہم نہیں، دہشت گرد تم لوگ ہو، ہر جگہ پہ ہمیں قتل کرتے ہو اور الٹا ہمیں ہی دہشت گرد کہتے ہو۔ تو یاد رکھیے کہ نہ ہی اسلام کا اور نہ ہی کسی دوسرے مذہب کا کوئی دہشت گردی سے تعلق ہے۔ جو دہشت گرد ہے اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور سوال جو کرسچن دوستوں نے کمنٹس میں پوچھا وہ یہ تھا، آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے روحانی بیٹے ہی ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ روح۔ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ عز و جل کے روحانی بیٹے ہیں۔ اللہ روح اور جسم سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے نہ اس کی کوئی روح ہے، ہر روح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی یہ خاص لقب کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کی پیدائش فطرت سے بالکل برعکس ہوئی تھی۔ فطرت تو یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے ذریعے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک خلاف فطرت عمل تھا، اس لیے آپ کو روح اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، ان سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے صرف اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، نہ کہ منانا۔ اللہ عز و جل اور اس کے نبی نے کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ کسی کو مناؤ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، ماننا یا نہ ماننا یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا